بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کی زوال کا اسباب پر گفتگو کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج مسلم قوم پوری دنیا میں زوال کا شکار اور ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے۔ 15 اسباب پہلے سے میں نے بتائے، آج جو 16واں بڑا سبب ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے آمیریت۔ تمام عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں، برائے نام جمہوریت ہوگا، برائے نام آزادیاں ہوئے، لیکن حقیقی جو آزادی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر طرف آمیریت ہی آمیریت، کئی شکلوں میں، کئی بادشاہت کی شکل میں، کئی اور شکلوں میں آپ پائیں گے کہ عالم اسلام اس وقت آمیریت کا شکار۔ جب تک مسلم قوم آمیریت سے نہیں نکلے گی، وہ آزادیوں میں نہیں آئے گی، اپنے ہاں وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دے گی، جمہوریت کو اسپیس نہیں دے گی، اور حقیقی جو جمہوریت اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہوگی، تب تک مسلم قوم وہ ترقی کی طرف نہیں جا پائے گی، تب تک وہ زوال کا شکار رہے گی۔ اس لیے میں نے اس کو 16واں بڑا سبب سمجھا۔ اور عجیب، اگر آپ قرآن مجید میں غور کر لیں تو جگہ جگہ آپ پائیں گے قرآن مجید آمیریت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ اس کے نقصانات کو بھی بتاتا ہے قرآن مجید کہ آمیریت کے یہ نقصانات، اور باقاعدہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مصری آمیریت کے خلاف مبعوث ہوئی، جہاں فرعونہ مصر نے اس کی قوم کو، بلکہ مصری قوم کو اپنی آمیریت کے شکنجے میں جکڑا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا، ان کی ترقی کو روک دی تھی اور ان کو کمزور کر چکا تھا۔ سورہ قصص کی آیات 4 سے میں پڑھوں گا کہ فرعون نے کس طرح آمیریت کو اپنایا تھا اور مصری قوم کو آمیریت کے ذریعے اپنا غلام بنایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض، اللہ بتا رہے قرآن مجید کہ بے شک جو فرعون تھا، فرعونہ مصر میں سے ایک فرعون، اس نے مصری زمین میں عامر بن بیٹھا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ وجعل اہلھا شیعا، اور اس عامر وقت نے مصری قوم کو اور بنی اسرائیل کو، خصوصاً بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کمزور کر دیا تھا، ورنہ اس کی آمیریت نہیں چلتی۔ اگر عوام متحد ہو جائے تو عوام تو طاقتور بن جائے گا۔ عامر کب چاہے گا، آمیریت کب چاہے گی کہ عوام قوم وہ منظم ہو جائے، وہ متحد ہو جائے، ان کو آزادیاں ملیں۔ یہی فرعون نے بھی چاہا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرے، یذبح ابناءہم، اور ان کے نوجوانوں کو موت کی موت مار دے، یعنی جیتے جی ان کو مار دے، تاکہ وہ جو بھی نوجوان وہ آزادی کی بات کر لے، وہ غلامی سے نکلنے کی بات کرے، وہ آمیریت کو للکارے، وہ آمیریت کے خلاف بولے، اس کو مار دو، اس کو ذبح کر دو، تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائے، اور جو کمزور طبقہ ہے انہی کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک یہ عامر فرعون مصر میں آمیریت کو رواج دے کر، مسلط کر کے، اس نے بڑا فساد بچا تھا۔ تو اس آیات سے معلوم ہوا کہ آمیریت یہ فساد کی بنیاد ہے، یہ خرابی کی بنیاد ہے، اور یہی زوال کی بنیاد ہے۔ جہاں امیریت ہوگی وہاں زوال ہوگا، جہاں امیریت ہوگی وہاں فساد ہوگا، جہاں امیریت ہوگی وہاں فسق و فجور ہوگا، قانون کا کوئی احترام نہیں ہوگا، عوام کا کوئی احترام نہیں ہوگا، آزادیوں کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ بس ایک طبقہ وہ مسلط ہے، اپنی مانمانی کرے گا، وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھا، قومی مفادات، ملکی مفادات، دینی مفادات، اس کو
اس کا کوئی پاس نہیں ہوگا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اب اللہ نے چاہا کہ اس عامر کو اب ختم ہونا ضروری ہے. مصر کے عوام کو اور خصوصاً بن اسرائیل کو آزاد کرنا ہے اس عامر کی عامریت سے. تو اللہ نے چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہم نے چاہا کہ ہم احسان کرے بن اسرائیل پر جو مصر میں کمزور بن چکا ہے فرعون کی عامریت کے ماتحت. تو معلوم ہوا کہ عامریت یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ایک زحمت ہے، اور جمہوریت جو ہے، آزادیہ جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو مصر میں کمزور ہو چکے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. اور ہم نے چاہا کہ اب عوام کو ہم امام بنائیں. پہلے تو ایک گروہ پر عامر تھا، امام تھا اور حاکم تھا. اب اللہ نے چاہا کہ نہیں، عوام پر انعام ہو جائے، عوام پر احسان ہو جائے، یہ نعمت عوام کو دی جائے اور عوام کو امام بنا جائے. آج بھی اللہ کی یہی چاہت ہے مسلمانوں، آج یہی ارادہ ہے اللہ کا مسلمانوں. آج بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ان عامروں کے شکنجے سے آزاد ہو جائے اور ایک طبقہ کی حکمرانی ان پر نہ ہو. جہاں مسلمان عوام ہے وہ آزاد ہو کر خود امام بن جائے. سیاست کا جو پاور ہے یہ عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. طاقت کا محور یہ عوام ہونا چاہیے، نہ کہ ایک گروہ. اور ہم نے چاہا کہ ان کمزوروں کو جن کو فرعون نے اپنی آمیریت کے شکنجے میں جکڑا ہے ان کو اب امام بنائے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ان کو ملک کا وارث بنائے. اب تو ہمارے ملک کا وارث پوری دنیا عالم اسلام میں ایک طبقہ وارث. آج پوری دنیا میں ایک طبقہ وارث عالم اسلام میں، کہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں یہ ان کی ملکیت. جس طرح کے فرعون نے دعویٰ کیا تھا، فرعون نے دعویٰ کیا تھا، آپ آج بھی جا کر پڑھ لیں 43ویں سورت کی آیات 51 میں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. اور فرعون نے اعلان کیا کہ مصر کا میں وارث ہوں، مصر کا میں وارث ہوں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ جو دریائے نیل ہے اس میں سے جو نہریں نکلتی ہے، یہ جو زراعت کا پورا نظام ہے، یہ سب میرے ماتحت، اس کا مالک میں ہوں. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ. اور یہ شخص جو اٹھا ہے جو میری عمارت کو جو ہے نا چیلنج کر رہا ہے اور میری حاکمیت کو وہ نہیں مانتا موسیٰ، اور وہ قوم کی آزادی کے در پہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ قوم آزاد ہو جائے، قوم خود امام بن جائے، قوم اپنے ملک کا خود وارث بن جائے. یہ کمزور ہے، نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. اور اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِينَ. اگر واقعی میں موسیٰ علیہ السلام ایک لیڈر ہے تو اس کے پاس پیسے کہاں ہیں، اس کے پاس طاقت کہاں ہے؟ عامریت میں تو یہ چیزیں ضروری ہے. عامریت میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طبقے سے اس کا تعلق ہے، ایلیٹ کلاس. یہ تو ایلیٹ کلاس کا آدمی نہیں ہے، یہ تو بڑا زمیندار نہیں ہے، یہ تو بڑا جاگیردار نہیں ہے، یہ تو بڑا صنعتکار نہیں ہے، یہ تو بڑا تاجر نہیں ہے، اور اس کے پاس قلم کا پاور بھی نہیں ہے. یہ کون ہوتا ہے مجھے چیلنج کرنے والا اور مجھے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو؟ مصر کا امام تم نہیں ہو، مصر کا امام مصر کا عوام ہے، تم نے قبضہ کیا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اس طرح ڈنڈے کے زور پر، اپنی چالاکیوں کے بل بوتے پر اس نے قوم کو ذلیل کیا تھا، قوم کو اس نے کمزور بنایا تھا، پھر کمزور کر کے اس کو اپنا غلام بنایا تھا، قوم اس کی اطاعت میں لگا تھا. خود قوم بھی ایسی تھی، خود قوم بھی فاسق تھی. انہم کانوا
قوما، آج مسلم قوم وہ اپنے حق کو خود نہیں جانتا، خود ضلالت کو پسند کرتا ہے، خود کمزوری کو پسند کرتا ہے، اپنی آزادی کو خود اس نے عامروں کے ہاتھ میں دیا، اپنا اختیار، واک، اپنے وسائل، اپنی طاقت، اپنی زبان، اپنا سوچ سب اس نے ایک طبقے کے حوالے کی کہ ہم حیوان ہے، بس ہمارے گلے میں پٹھے ڈال دو اور جہاں میں کھینچو ہم کھینچے۔ خود مسلم قوم نے اپنے آپ کو غلام بنائے ہوئے، ایک طبقے کے آگے وہ بچ چکا ہے، اس میں خوف ہے، اس میں ڈر ہے، وہ غلامی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے تو دنیا میں وہ زوال کا شکار۔ تمام دنیا میں مسلمانوں کی طاقت آپ کے سامنے ہے، وہ زمانے کے فرعون کے سامنے بولتا نہیں ہے، زمانے کے فرعون سے اپنا حق مانگتا نہیں ہے، ملک اس کا، وسائل اس کے، واک اس کا، اختیار اس کا، لیکن اس پر حکمرانی کوئی اور کرے، ایک طبقہ کرے۔ اپنی حکمرانی مسلم قوم کو راس نہیں آتا، مسلم قوم خود جمہوریت کا دشمن ہے، جمہوریت کو دن بھر بلا بلا کہتا ہے، اپنے اوپر اس کو جو ہے نا اعتماد نہیں ہے۔ جہاں جہاں جمہوریت ہے، جہاں جہاں امیریت نہیں ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں آزادی ہے۔ تمام مسلمان ملکوں میں جاؤ، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، انڈونیشیا سے قازقستان تک، ہر جگہ تم کو کسی شکل میں امیریت ملے، نام کی جمہوریت، عوام کو ورغلانے کے لیے۔ ریل جمہوریت آپ کو نہیں ملے گا، جمہوریت کو سپیس نہیں دیا جاتا، عوام خود یہ چاہتی ہے۔ عوام اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لگا ہوا ہے، فروعی مسئلوں میں لگا ہوا ہے، اپنی غربت سے نکلتا نہیں، اپنا بڑا سوچ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے چاہا کہ ہم عوام کو جو ہے طاقتور بنا دیں۔ دیکھو مسلمانوں، جمہوریت ہی میں عوام طاقتور بنتی، آمیریت میں کبھی عوام طاقتور نہیں بنے گا، آمیریت میں ایک طبقہ طاقتور بنے گا۔ اور سورۃ القصص کی آیات 6 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ نہیں، ایک طبقہ طاقتور نہیں بنے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں، جو عوام ہے، اس کو طاقت ملے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم طاقتور بنا دے زمین میں اس قوم کو جس کو فرعون نے غلام بنایا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اللہ نے یہ بھی چاہا کہ عوام کو میں اٹھاؤں، عوام کو ہم اٹھائے، پھر عوامی طاقت سے جو ہے نا امیریت کے جو ہے نا دماغ پر ضرب لگا دے، تاکہ فرعون کو پتہ چلے کہ عوام کی طاقت کیا ہے، حامان کو پتہ چلے کہ عوام کی طاقت کیا ہے، قارون کو پتہ چلے کہ عوام کی طاقت کیا ہے، سامری کو پتہ چلے عوام کی طاقت کیا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے عوام کی طاقت سے۔ آج بھی آمیریت عوام سے ڈرتی ہے، آج بھی آمیریت خوف زدہ ہے کہ کبھی عوام نہیں اٹھے اپنے حق کے لیے۔ جس دن عوام اٹھا اس دن ہماری آخری دونہ، وہ ہماری موت کا دن۔ اور حامان بھی اس چیز کو جانتا، فرعون بھی اس چیز کو جانتا، اس لیے وہ ڈرتے۔ اب اللہ نے چاہا کہ نہیں، عوام اٹھ جائے، اپنی طاقت سے آمیریت کو فاش فاش کر دے۔ جس نے عالم اسلام کی ترقی کو روکا ہے، جس نے عالم اسلام کو 21ویں صدی میں بھی ترقی کے دور میں پیچھے رکھا ہے، کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں؟ 20ویں صدی تیل کی صدی تھی، جتنا تیل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن ہمارا سارا تیل وہ عامروں کا جیب میں چلا گیا، اور عامریت نے اسے عیاشیہ کیا، اور مسلم کو ہر جگہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی۔ آج 21ویں صدی ہے، آج ٹیکنالوجی کی صدی ہے، آج سائنس کی صدی ہے، ادھر بھی عامریت ہمیں نہیں چھوڑتی، ادھر بھی مسلم قوم کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، علم سے عامریت جو ہے نا دور رکھنا چاہتے، تاکہ عوام علم سے دور ہو جائے، جدید علم اس سے بے خبر ہو جائے۔ اسی لیے آج بھی عامریت چاہتی ہے کہ مسلم قوم کا رابطہ دنیا کے ساتھ نہیں رہے، نہ دنیا کو سنے نہ دنیا کو سنائے، بیچ میں وہ ایک روڑا اٹکا ہوا ہے۔ وہ چاہتا، آج بھی چاہتا کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، چونکہ میڈیا وہ ایک آلہ ہے جو مربوط کرتا ہے تمام انسانوں کو، کہ مسلم قوم ترقی کی دنیا کو نہیں دیکھے،
ترقی یافتہ دنیا سے بے خبر رہے اور اب اس کو غلام بنائے. اور قوم نے بھی اپنا سر جھکایا ہوا کہ ہم کو غلامی پسند، ہم کو آزادی پسند نہیں ہے، ہم کو اپنا واک اختیار پسند نہیں ہے، ہم خود حاکم نہیں بننا چاہتے. ہماری پارلیمنٹ میں زمیندار بیٹھے میں خوش ہوں، ہماری پارلیمنٹ میں بڑے صنعتکار بیٹھے تو ہم خوش، بڑے بڑے خان سردار نواب بیٹھے تو ہم خوش. ہم عوام کیوں جائے؟ ہمیں چھوڑو، بس ہم دنیا میں ذلت کی جو ہے زندگی گزاریں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ قوم کو آزاد کر دو، چھوڑ دو امیریت، تو فرعون نے آگے سے اس کو کیا کہا؟ لالچ دی اس کو، تم تو میرے بیٹے کی جگہ پر ہو، آؤ میں تم کو میں بیٹھا بناؤں گا، میں نے تو تجھ پر اتنا احسانات کیے، تم تو میرے محل میں پلے بڑے ہو، وغیرہ وغیرہ سا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہے قومی لیڈر، یہ ہے عوامی لیڈر، یہ جو ہمارے 2 نمبر کے آج لیڈر ہے جو جمہوریت کے نام پر لیڈری کرتے، یہ 2 نمبر کے لیڈر ہیں، ان کو اپنا پڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ امیرت سے جھکتے ہیں، امیرت کے آگے گرتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرائِيلَ. اے فرعون، تم کو شرم نہیں آتا؟ تم احسان جتاتے ہو مجھ پر. کیا احسان ہے؟ تم نے تو میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے. اگر تو واقعی احسان کرنا چاہتے تو میری قوم کو آزاد کر دو، عوام کو آزاد کر دو، ان کی زبان کو آزاد کر دو، ان کی سوچ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو ان کو کہ وہ اپنے ذہن سے سمجھے، اپنی زبان سے بولے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی کانوں سے سنے. ان کے کانوں پر تم نے پردے ڈالے، ان کے آنکھوں پر تم نے پردے ڈالے، اس کے دماغ پر تم نے پردہ ڈالا، پھر بھی کہتے ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا. یہ احسان میں نہیں مانگتا ہوں، میری قوم کو آزاد کر دو تو یہ احسان ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرَائِيلَ، 26ویں سورت کی آیت 17 میں. اور آخری بات پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ. بہت آزمائش میں ڈالا تھا فرعون نے بنی اسرائیل کو، طرح طرح کے ظلم مصیبتوں کا شکار. جس طرح آج عالم اسلام میں ہم، تو پھر وہاں اللہ کا رسول آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون السلام کے ساتھ. کیا کہا؟ ان ادو، حوالے کر دو، الیہ، میری عباد اللہ کے بندوں کو. تم کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا دو. اور حاکم جو اللہ کی ذات ہے، تم حاکم بن بیٹھو، یہ حق تمہیں نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے جو باہمی مسئلہ ہے وہ ایک طبقے کے ہاتھوں میں ہم نہیں دیں گے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں. ایک طبقے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زور پر، اپنی چالاکی پر، اپنی دوست پر وہ عوام کو اپنا غلام بنائے. جمہوریت ایسی نعمت کو اس سے چھینے اور جمہوریت کو بدنام کرے. مل کر آج بھی بہت ساری قوتیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے، جمہوریت کو بدنام کرنا چاہتے، اس کو سپیس نہیں دیتے. جو جمہوریت دوست لوگ ہیں ان کو بدنام کرتے، ان کو خوفزدہ کرتے. شورا سے معاملات کو نہیں چلتے، پارلیمنٹ کو آزاد نہیں ہونے دیتے، سینٹ کو آزاد نہیں ہونے دیتے، آئین ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، قانون ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، عوام ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کے معاملات تو پارلیمنٹ میں طے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات تو سینٹ میں طے ہوتے ہیں. لیکن آج تمام عالم اسلام اس کے فیصلے وہ عوامی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، براہ نام پارلیمنٹ انہوں نے بنائے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. فیصلے اپنے محلات میں کرتے ہیں اور آ کر اپنا فیصلہ پھر پارلیمنٹ میں اپنے 2 نمبر کے لوگوں سے بنواتے. اگر اس طرح مسلمانوں ہم کریں گے، ہم جمہوریت سے دور ہو جائیں گے، ہم امیریت کے شکنجے میں آ جائیں گے، پھر ہم ترقی نہیں کریں گے. پھر 21ویں صدی میں بھی ہم ترقی، جس طرح 20ویں صدی میں ہم نے ترقی نہیں کی، دنیا کہاں پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا. اسی طرح یہ عامر لوگ مسلمانوں کے یہ اب بھی چاہتے ہیں کہ مسلم کو دنیا میں پیچھے رہے اور بڑی بڑی طاقتوں کا غلام بن جائے. ان عامروں نے ہماری معیشت کو، ہماری سیاست کو، ہر چیز کو داؤ پر لگایا ہوا.
اور استحصالی قوتوں کے آگے بیچ دیا ان کو. جب ہمارے وسائل ہمارے نہیں رہے، ہمارا ذہن ہمارا نہیں رہا، ہماری زبان ہماری نہیں رہی، ہمارے کان آنکھ ہمارے نہیں رہے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم تو پھر حیوان ہو جائیں گے، پھر تو ہم صرف بوجھ اٹھائیں گے، پھر ہمارا لگام ان کے ہاتھوں میں ہوئے گا. ہم اپنا لگام ان کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مانتے، ہم صرف اللہ کی حکیمیت کو مانتے، ہم صرف اللہ کے حضور میں سر جھکاتے. پھر آپ دیکھیں ہم ترقی کریں گے نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.